جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 20ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ 20ویں پارہ سورہ نمل کا اس میں اختتام ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقابلہ معبودان باطلہ سے کیا ہے کہ بھلا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ایسے خوشنما باغات اس نے پیدا کر دیے، تو کیا الہ مع اللہ، کیا اس جیسا کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، فرمایا یہ لوگ ہیں ظلم کرنے والے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اس میں چشمے اور نہریں جاری کر دیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور سمندروں کے درمیان پردے حائل کر دیے اس نے۔ الہ مع اللہ، کوئی ایسی ذات کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ فرمایا بل ہم قوم قلیلا ما تذکرون، کہ بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جو ذات تمہیں ستاروں کے ذریعے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے اور ستاروں کے ذریعے تم سیدھے راستے کی سمت طے کرتے ہو، تو یہ سب کام اس ذات نے کیے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ اور وہ ذات جو تمہیں رزق دیتی ہے آسمان سے، اور یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ دوبارہ قیامت کے دن تمہیں پیدا کرے گا، تو ایسے طاقتور ذات کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی کوئی دلیل اس دعوے پر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ قرآن بہت سی وہ باتیں کلیئر کر رہا ہے جو بنی اسرائیل پر مبہم تھیں، جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بنی اسرائیل کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ مسائل جو ان کے درمیان اختلافی تھے، وہ عقائد، قرآن نے آ کے ان کے بارے میں صحیح بات بتائی ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس صورت میں کہ آخر میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں مخلوق وہ سب بے ہوش ہو جائیں گی۔ وتر الجبال تحسبها جامدہ، تم ان پہاڑوں کو سمجھتے ہو کبھی اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، لیکن یہ روئی کے گالوں کی طرح اور یہ بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ اور صورت کے اختتام میں نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، میں تو اس حرمت والے رب کے، حرمت والے شہر کے یعنی مکہ کے جو رب ہے اس کی عبادت کروں گا۔ وان اتلو القرآن، تمہیں قرآن اچھا لگے یا نہ لگے، میں بہرحال قرآن پڑھ کے تم کو سناتا رہوں گا اور اللہ کے احکام تمہیں بتاتا رہوں گا۔ لہذا جس کا دل چاہے ایمان لائے اور ہدایت قبول کرے، اور جس کا دل چاہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص واقعہ کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ابتدا سے واقعہ بڑے دلچسپ الفاظ کے ساتھ یعنی دلچسپ کلام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، آؤ ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، عورتوں کو زندہ باقی رکھتا تھا اور بڑا زبردست فسادی تھا۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے ہم اس کو زمین کی خلافت دے دیں، زمین کی حکومت دے دیں۔ جب ہم نے یہ ارادہ کیا تو اس کے لیے ہم نے تدبیر کیا کی۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ الہام کیا، وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، جب ڈر ہو کہ فرعون کے درباری آ کے اس کو قتل کر دیں گے تو اس کو موجوں کے حوالے کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب سے گزرا، فرعونیوں نے اس کو اٹھایا۔ قالت امرأۃ فرعون لا تقتلوه، فرعون کی بیوی کہتی ہے اس بچے کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہم اس کو یا تو گھر میں ملازم رکھ لیں گے، او نتخذہ ولدا، یا اپنا بیٹا بنا لیں گے، منہ بولا بیٹا بنا لیں گے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں وہ پریشان تھی کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، فرمایا دل صبر سے فارغ ہو چکا تھا لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا اور ہم نے ان کو بتا دیا تھا پہلے کہ ہم اس بچے کو آپ کے پاس آپ کی گود میں لوٹا کے چھوڑیں گے۔ قالت لاختہ قصیہ، موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اس بچے کی اپنے بھائی پر نظر رکھنا۔ وہ محل تک پہنچی صندوق کے ساتھ ساتھ۔ حرمنا علیہ المراضع، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کسی بھی عورت کے دودھ کو حرام کر دیا۔ وہ بچہ دودھ نہیں پیتا تھا تو ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی
عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو جس کا دودھ یہ فوراً پیے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود تک دوبارہ پہنچا دیا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ شہر میں چلتے چلے جا رہے ہیں تو ان کو نظر آئے کہ ایک قبطی کا ایک فرعونی سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑوانے کے لیے فرعونی کو مکہ مارا، وہ مکہ اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ وہ فرعون کا وہ جو شخص تھا وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اگلے دن چھپتے پھر رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوبارہ دیکھا کہ وہی لڑائی کر رہا ہے، وہی کل جو بندہ لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام گئے چھڑوانے کے لیے، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ نے کل بندہ قتل کیا تو کہیں مجھے تو نہیں مارنا چاہتے آپ؟ جب یہ خبر پھیلی ہے تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، کسی شخص نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام کو، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے یہ مصر چھوڑ کے۔ جب وہاں گئے ہیں تو دو بچیاں لڑکیاں نظر آئیں جو بیچاری دور کھڑی ہوئی تھیں، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا۔ وہ بچیاں گھر جا کے والد سے کہتی ہیں کہ ایک نیک شریف شخص ہے جس نے ہماری مدد کی، تو ان کے والد بلاتے ہیں ان بچیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہتے ہیں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم 10 سال بکریاں چراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور پھر نکاح کر کے 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ کوہ طور میں آگ محسوس ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو نبوت عطا کرتے ہیں اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ فرعون کے پاس آنے کے بعد کیسے فرعون نے آپ پر کو انکار کیا اور معجزوں کا بھی انکار کیا اور طعنے دینا شروع کر دیے کہ تم نے تو قتل کیا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کلام جب جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی جیسا کلام نازل ہوا، اور جیسے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح تکذیب کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ من قبل، یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے جا رہے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ کو معجزے دیے گئے تھے تو بھی تو تم نے انکار کیا تھا، تو معجزے کسی بھی نبی کو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جیسے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ معجزے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو الگ دیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے الگ معجزے دیے۔ تو یہ ایک ضد اور ہٹ دھرمی والا سوال ہے کہ جو ان کو ملا وہی معجزہ ان کو ملنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ رات کو تم پر مسلط کر دے تو کون ہے جو دن کی روشنی لے کر آئے، اور اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو کون ہے جو رات کو لے کر آئے۔ ومن رحمتہ، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم سکون بھی حاصل کرو اور معاش کی تلاش میں بھی نکل سکو۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت مالدار شخص تھا قارون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی، احسن کما احسن اللہ الیک، بھئی جیسے اللہ نے تجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، احسان کیا، تو اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کر، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اس مال کے ذریعے تو معاشرے میں خیر کو پھیلانے کی کوشش کر، اس مال کے ذریعے معاشرے میں شر نہ پھیلا۔ تو قارون پر ان کی اس نصیحت کا عمل اثر نہیں ہوا، اور کیا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے کمال سے اور فن سے کمایا، اللہ کا تھوڑی احسان ہے، تو میرا اپنا کمال ہے یہ۔ تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ حدیث میں یہ تذکرہ ہے، قرآن میں اجمالی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قارون جب موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں سے پریشان ہو گیا تو اس نے ایک عورت کو پیسے دے کے خریدا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ زنا اور بدکاری کی تہمت لگا دو۔ مجمع جمع ہوا، اس عورت کو بہت پیسے دیے قارون نے، لیکن وہ عورت جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے لگی تو ڈر گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر عذاب آ جائے، تو وہ زبان رک گئی اس کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے پورا واقعہ بتا دیا کہ قارون نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی اور قارون زمین میں دھنستا چلا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو کل تک قارون پہ رش کیا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگے وہی کا ان اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنس کے ہلاک ہو جاتے۔ وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو اللہ ہے جس کو رزق زیادہ دے دے، جس کو رزق کم دے دے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں قارون جیسا خزانہ اس نے نہیں دیا، ورنہ آج ہم بھی قارون کی طرح ہلاک ہو جاتے۔
اس پر اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمایا آخرت اسی کو ملے گی جو زمین میں فساد نہیں چاہتے، زمین میں شر پھیلانا نہیں چاہتے، جو دولت کے ذریعے خیر کو معاشرے میں فروغ دینا چاہتے ہیں، دولت کے ذریعے لوگوں پہ ظلم کرنا یا تکبر کرنا، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ سورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے ہیں ان کی سازشوں کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، لہذا اتنا زیادہ ان سے ڈرنا یا اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، تسلی کی بات کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، تو کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اللہ یہ دیکھ کے رہے گا، یعنی جانتا تو ہے لیکن ظاہری طور پر بھی دیکھے گا، اور کون اس دعوے میں جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس صورت میں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد قوم سمود کا اجمالی واقعہ بیان کیا، نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر یہ بتایا کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جتنی بھی بستیاں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان کو جو ہلاک کیا ہم نے، تو أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، کسی پر پتھر برسے ہیں اور کسی کو سمندر میں غرق کیا ہے اور کسی کو زمین میں ہم نے دھسا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں مکڑی کی مثال دی گئی ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی اپنے جالے کو بڑا طاقتور سمجھتی ہے لیکن بہت کمزور اس کا جالا ہوتا ہے، ایک پھونک مارو تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال